بہت ہو گئی، بس کر رب کی زمین پر اکڑ کے مت چل، بس کر رب کی زمین پر فساد مت ڈال، بس کر رب کی زمین پر زنا نہ کر، بس کر رب کی زمین پر گنڈا گردی نہ کر۔ اور جب بندہ انتہا پر پہنچ جاتا ہے، شب برات کی رات جو ہے، بہت سارے لوگ آج کی رات کو، بہت سارے لوگ کھانا بنا رہے ہیں، بہت سارے لوگ قبرستان میں پھول چڑھا رہے ہیں، بہت سارے لوگ گھروں ہم سب پر بھی اللہ کا انعام اور اس کی مہربانی ہے کہ شب برات کی رات ہماری زندگی میں بار بار آ رہی ہے، ورنہ بہت سے ایسے لوگ تھے جو گزشتہ سال ہمارے درمیان تھے اور اس بار وہ شب برات میں قبرستان میں مٹی کے نیچے دبے ہوئے۔ تو خدا کا ایک دفعہ پھر پہلے تو شکر ہے کہ آپ نے ایک اور موقع دیا ہے۔ ٹھیک ہے، گناہوں سے مغفرت کی رات ہے، لیکن اگر توجہ سے دیکھیں تو اللہ کی طرف سے اظہار محبت کی رات ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان محبت کی رات ہے۔ رب اپنے بندے کی طرف بار بار اعلان کروا رہا ہے کہ آ جاؤ جس نے معافی مانگنی ہے۔ خلیفہ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ گزر رہے تھے تو ایک بازار کے صدر دروازے پر بہلول دانا جو بہت بڑے بزرگ تھے، مغضوب تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ بڑبڑا رہے تھے۔ تو خلیفہ رکے اور پوچھا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے کہ میں اللہ اور اس کے بندے کے درمیان صلح کروا رہا ہوں، اللہ اور اس کے بندے کے درمیان صلح کروا رہا ہوں۔ تو فرمایا خلیفہ نے، تو اچھا پھر معاملہ کہاں اٹکا ہوا ہے؟ فرمایا اللہ تو مان رہے ہیں، اللہ مان رہے ہیں، بندہ مان نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان آ رہا ہے، آ جاؤ مغفرت ہوگی، آ جاؤ رحمت ہوگی، آ جاؤ ترقی ملے گی، آ جاؤ عزت ملے گی، آ جاؤ میرے طرف کامیابی ملے گی۔ بندہ نہیں مان رہا۔ بات آئی گئی ہو گئی، کچھ مہینوں کے بعد خلیفہ نے پھر دیکھا کہ بہلول دانا قبرستان کے دروازے پر بیٹھا ہوا کچھ بڑبڑا رہا ہے۔ پوچھا کیا معاملہ ہے آج؟ تو کہنے لگا بس معاملہ تو وہی ہے، اللہ اور اس کے بندوں کی صلح کروانے میں لگا ہوا۔ بادشاہ نے پوچھا تو اب کیا صورتحال ہے؟ کہنے لگا اب صورتحال بالکل برعکس ہے، اب بندہ مان رہا ہے، اللہ مان نہیں رہے۔ اب تو کہتا ہے ایک اور موقع مل جائے، اب کہتا ہے کہ اب کی موقع ملے گا گناہ نہیں کروں گا، اب کی موقع ملا تو زنا نہیں کروں گا، اب کی موقع ملا تو شراب نہیں پیوں گا، اب کی موقع ملا تو ٹھگی نہیں ماروں گا۔ اب تو لمبے چوڑے وعدے کر رہا ہے، چیخیں نکل رہی ہیں، لیکن اب رب نہیں مان رہا۔ رب کی طرف سے اعلان آ گیا کہ ہم نے جب تجھے مہلت دی تھی اور جب ہم تجھے کہہ رہے تھے کہ تجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اس وقت تو تیری گردن میں سریا پھنسا ہوا تھا، اب تو جتنا مرضی کہتا رہے، اب نہیں ہم تیری مانتے۔ یہ معاملہ دنیا کے تمام انسانوں کے ساتھ ہے۔ اسلام اقوام عالم کا مذہب ہے، محمد الرسول اللہ پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ اور خدا کی طرف سے جو چھوٹ ملتی ہے وہ دنیا کے تمام انسانوں کو ملتی ہے، اور ساتھ میں اعلان بھی آتا ہے کہ بہت ہو گئی، بس کر رب کی زمین پر اکڑ کے مت چل، بس کر رب کی زمین پر فساد مت ڈال، بس کر رب کی زمین پر زنا نہ کر، بس کر رب کی زمین پر ٹھگیاں نہ کر، بس کر رب کی زمین پر غریب کا حق مت کھا، بس کر رب کی زمین پر گنڈا گردی نہ کر۔ اور جب بندہ انتہا پر پہنچ جاتا ہے تو خدا کی پکڑ ایسی آتی ہے کہ پھر پوری دنیا بھی چاہے اس کو بچانا تو بچا نہیں سکتی۔
یہ موقع دنیا سب کو دیتی ہے. اللہ تعالیٰ کے حضور سرخرو وہ لوگ ہوتے ہیں جو ثابت قدمی سے اپنے رب پر، اپنے نبی پر، اپنے دین پر قائم رہتے ہیں. آج کل دنیا میں بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ بہادر وہ زیادہ ہے جس کے پاس اسلحہ بہت ہے، بہادر وہ زیادہ ہے جس کی حکومت میں چلتی ہے، بہادر وہ زیادہ ہے جو ظلم کر سکتا ہے. نہیں، بہادر وہ ہے کہ پوری دنیا ظلم کرتی رہے، اس کے باوجود جس پر ظلم ہو رہا ہے وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنے عقیدے پر قائم رہتا ہوا یہ کہتا رہے کہ میں رب اور رسول کے ساتھ وفاداری کرتا رہوں گا. دنیا زور لگاتی رہ جاتی ہے، وہ شہادت تک تو پہنچ سکتا ہے لیکن اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں درس دیا ہے، یہ بات سمجھائی. آج کی رات بہت سارے لوگ اپنوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. نبی علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا کہ جب مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو پوری دنیا کے لیے مانگو. بہت سارے لوگ اپنا فائدہ سوچتے ہیں. محمد رسول اللہ نے سمجھایا کہ جب فائدے کی بات کرو تو دنیا کے تمام انسانوں کے فائدے کی بات کرو. بہت سارے لوگ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو ظلم کہتے ہیں. ہمارے نبی نے ہمیں تلقین کی کہ دنیا پر کسی پہ بھی ظلم ہو تو اس کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ. یہ محمد رسول اللہ کا درس ہے. شب برات کی رات جو ہے، بہت سارے لوگ آج کی رات کو، بہت سارے لوگ کھانا بنا رہے ہیں، بہت سارے لوگ قبرستان میں پھول چڑھا رہے ہیں، بہت سارے لوگ گھروں میں صفائی کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ نفل پڑھ رہے ہیں، بہت سارے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، بہت سارے لوگ مذاکرہ کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ صلاۃ التسبیح پڑھ رہے ہیں، بہت سارے لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں جا کر مبارکباد دے رہے ہیں. لیکن ان سب کاموں کے درمیان اگر یہ بہت سارے لوگ ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ نہیں رکھتے، اگر یہ بہت سارے لوگ دل میں سے برائیاں نکالنے کا جذبہ نہیں رکھتے، اگر یہ بہت سارے لوگ آج کی رات بھی چغلیاں کرتے ہیں، یہ بہت سارے لوگ آج کی رات بھی کسی کی بیٹی سے زنا کا پلان بناتے ہیں، یہ بہت سارے لوگ آج کی رات بھی 2 نمبر میں پیسہ کمانا چاہتے ہیں، تو پھر یقین مانے جس طرح اور زندگی کی کالی راتیں گزر گئیں، یہ شب قدر کی رات اس کے لیے شب قدر کی رات نہیں ہوتی. پہلے ارادہ کرنا ہے خود کو بدلنے کا، خود کو بدلنے کا ارادہ کرنا ہے پہلے. جب تک آپ خود کو بدلنے کا ارادہ نہیں کریں گے اور یقین مانیں کہ آپ کر سکتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ جو ایمان کی طاقت دی ہے نا، دنیا کی تمام طاقتیں اس کے آگے آ کے پھیکی ہو جاتی ہیں. آپ نے ابھی سنا ہوگا فلسطین میں یہودیوں نے غزہ کے مظلوم مسلمانوں پر حملہ کیا اور کیا ہوا پھر؟ پوری دنیا کا جو میڈیا تھا امریکہ کے دباؤ میں اس نے یہ اعلان کیا کہ جو یہودیوں کی فوج ہے وہ تو ایسی ہے کہ 24 گھنٹے میں دنیا کو ادھر سے ادھر کر دے. وہ ایسی ہے جہاں مکھی پر نہیں مار سکتی، وہ ایسی ہے کہ ان کا توڑ کوئی نہیں. اور آج مسلمانوں کی لاتعداد شہادتوں کے باوجود دنیا دیکھ چکی ہے کہ کل تک جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتے تھے وہ آج کلمہ پڑھنے والوں کی پیروں کی ٹھوکروں کے اندر موجود ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ختم نبوت، ختم نبوت. یہ ہوا کیسے؟ سائنسدانوں نے تو کہا کہ
کہ ان سے بہتر ٹیکنالوجی کسی کے پاس نہیں ہے. سائنسدانوں نے تو کہا کہ ان سے بہتر ہوا کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. سائنسدانوں نے کہا کہ ان کے سینسر کو ایک چڑیا بھی پار نہیں کر سکتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بتا رکھا ہے پوری کائنات کو کہ احکم الحاکمین کی ذات اللہ کی ہے. سپر پاور اس رب کی ذات ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے. دنیا کے جتنے مرضی بندے اتراتے رہیں وہ رب کی طاقت کے آگے کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ نے کیا سمجھا کہ دنیا بہت زیادہ طاقت کا زور لگا رہی ہے, اسلام پھر بھی پیچھے نہیں جا رہا. انہی وجہ سے تو اسلام پیچھے نہیں جا رہا کیونکہ اسلام اپنے مول سدھانتوں پر ٹکا ہوا ہے کہ دنیا دائیں سے بائیں ہو جائے ہم ایک رب رسول کی پیروی کریں گے. دنیا دائیں سے بائیں ہو جائے ہم حرام مال نہیں کھائیں گے. دنیا دائیں سے بائیں ہو جائے ہم شراب کے نزدیک نہیں جائیں گے. دنیا دائیں سے بائیں ہو جائے ہم کسی کی بیٹی کے ساتھ زنا نہیں کریں گے. اس اعلیٰ کردار کی وجہ سے تو اسلام ٹکا ہوا. آپ نے اسلام میں کیا حصہ ڈالا ہے بھائی؟ آپ نے سنا ہوگا اکثر آج کل لوگ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ فلاں نے یہ کام نہیں کیا, فلاں نے یہ کام نہیں کیا. ہم نے اسلام میں کیا حصہ ڈالا ہے بھائی؟ ہم نے اپنے دیش کی ترقی میں کیا حصہ ڈالا ہے بتاؤ؟ یہ سوچنے کا مقام ہے آج کی رات. آج کی رات جب رب سے مانگنا ہے ایسے نہیں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے, ایسے مانگنا کہ یا اللہ فلاں فلاں دن میں فلاں فلاں جو رات میں گناہ ہوئے تھے میں ان کی معافی چاہتا ہوں. آج کی رات ان لوگوں سے معافی مانگنی ہے جن پر جھوٹے الزام لگائیں. آج کی رات ان سے بھی معافی مانگنی ہے جن کا ناجائز دل دکھایا ہے. آج کی رات ان سے بھی معافی مانگنی ہے جن کے خلاف ناجائز سازشیں کی ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو اللہ کے بندوں کے خلاف سازشیں کرتا رہا, اللہ کے بندوں کے خلاف جھوٹ بولتا رہا, اللہ کے بندوں کے خلاف بہتان لگاتا رہا اور پھر اللہ ہی سے جا کے معافی مانگنے لگے. میرا رب کہتا ہے کہ جب تک تو حقوق العباد میں میرے ان بندوں سے معافی نہیں مانگتا جن کا دل توڑ کے آیا ہے تب تک میں معاف کرنے والا ہے. صرف دولت سے کام بننے والا نہیں ہے, صرف پیسوں سے بات نہیں بنتی, اپنے نفس کی بھی قربانی دینی پڑے گی, اپنے آپ کو بھی حاضر کرنا پڑے گا. اور ہمیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے عزتیں ملی ہیں, رسول اللہ کی طرف سے ہمت ملی ہے, رسول اللہ کی طرف سے شفقت ملی ہے, رسول اللہ کی طرف سے رحمت ملی ہے. اگر اتنی چیزوں کے باوجود بھی ہم محمد رسول اللہ کے حکم پر پہرا نہ دے سکے تو پھر زندگی مزے کی بات نہیں ہے. کریں گے کچھ اچھا انشاءاللہ, کریں گے انشاءاللہ, اپنے آپ میں کچھ بہتر کریں گے ہم. ایسا ہوگا کہ لوگ ہمیں دیکھ کے کہیں کہ یہ محمد الرسول اللہ کی امت ہے, یہ جھوٹ نہیں بولتا, یہ رسول اللہ کی امت میں سے ہے, غلط کام نہیں کرتا, یہ رسول اللہ کی امت میں سے ہے, غلط نگاہ نہیں اٹھاتا, یہ رسول اللہ کی امت میں سے ہے, زبان کا غلط استعمال نہیں کرتا. ہمیں تب فخر ہوگا رسول اللہ اگر کل حوض کوثر کے جام پر یہ کہہ دیں. کلا وہ نہیں ولی. آپ کیا سمجھتے ہو ولی وہی ہے جس نے 50-60 تسبیحاں گلے میں ڈال رکھی ہیں اور بہت سا موٹا سوٹا مار کے زور سے کہتا ہے اللہ. وہ ولی نہیں ہے. ولی پتہ کون ہے؟ ایک بندہ جو مزدوری کرتا ہے, ایک بندہ جو فیکٹری میں کام کرتا ہے, ایک بندہ جو ریڑھی لگاتا ہے, ایک بندہ جو دکانداری کرتا ہے, ایک بندہ جو کسی دفتر میں ملازم ہے, جو ایمانداری سے روزانہ وقت پر اپنے کام پہ جاتا ہے, رزق حلال کماتا ہے, 5 وقت نماز پڑھتا ہے, اپنی اولاد کو حلال کی کمائی کھلاتا ہے, رب رسول کا کہنا مانتا ہے اور یہ کلندر ہے, یہ اللہ کا ولی ہے. یہ اس کی دعاؤں سے قسمت پلٹ جاتی ہے کیونکہ یہ خود بھی کھا رہا ہے, دوسروں کو بھی کھلا رہا ہے, خود بھی کھا رہا ہے, غریب کے منہ میں بھی لقمہ ڈالتا ہے,
جس نے کیا ہی کچھ نہ ہو، صرف مذہب کے نام پر شور مچایا ہو، وہ خدا کا ولی نہیں ہوتا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہو وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ آپ سب کو لوگوں اللہ نے موقع دیا، ہم سب کو خوبصورت موقع ہے یہ آج کی رات، کریں گے انشاءاللہ۔ جن سے معافی مانگی جا سکتی ہے واٹس ایپ پہ مانگ لیجیے، جن سے نہیں مانگی جا سکتی، ایسے کئی خراب ہیں کہ آپ جائیں گے پھر آپ کو بے عزتی کا سامنا ہے، تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے، ان کی دشمنی اپنے دل میں سے نکال دیجئے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے، ان کی بھلائی کی دعا کیجئے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امتی ہوتا ہے وہ بہادر ہوتا ہے، اور بہادر آدمی کوئی کمزوری والا کام نہیں کرتا، کوئی نیچا کام نہیں کرتا، گھٹیا کام نہیں کرتا۔ بہادر آدمی کی یہ پہچان ہے کہ وہ جنگ کے دوران، لڑائی کے دوران، بحث کے دوران گندگی پر نہیں اترتا ہے، اپنی زبان کو ناپاک نہیں کرتا ہے۔ تو محمد رسول اللہ کا کلمہ جن چھاتیوں میں ہو، رسول اللہ کا دین جن کے پاس ہو، ان سے بہتر زندگی کیا ہو سکتی ہے؟ تو اپنی زندگی کو آج کی رات عہد کرنا ہے۔ یہ 14 شعبان کی جو رات ہے نا، 15 شعبان آ رہا ہے، یہ اس لیے تو ہے ہی کہ اللہ نے مغفرت کرنی ہے، لیکن ہمارا دل کہتا ہے یہ اس لیے بھی ہے کہ رمضان آ رہا ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ اندر سے بھی پاک ہو کے تیار ہو جاؤ، تیار ہو جائیں رمضان کے لیے، رمضان کے روزے رکھنے کے لیے تیار ہو جائیں مسلمان۔ انقلابی عبادت آنے والی ہے جس نے آپ میں انقلاب برپا کرنا ہے۔ یہی تو کمال ہے، پوری دنیا کی سپر پاوریں یہیں پر آ کے حیران رہ جاتی ہیں کہ ادھر مؤذن صبح کو کہتا ہے جب اللہ اکبر، تو کروڑوں مسلمان کھانا پینا مرد عورت چھوڑ دیتے ہیں، سارا دن بھوکا رہتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا رب چاہتا ہے کہ آج کا دن ہم کچھ کھائیں اور پیئیں۔